وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نکاح جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر رب کائنات نے قرآن مجید کی آیات کو بھی نازل کیا۔ پھر مزید شرف یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب مصطفیٰ نے حضرت عثمان غنی کو اپنا نائب بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر، لشکر اسلام کا سفیر بنا کر آپ نے کفار مکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے روانہ کر دیا، فرمایا وہاں پر غلط فہمی دوڑا دی گئی، غلط فہمی پھیلا دی گئی، جا کر ان سے مذاکرات کر کے، جا کر ان سے گفتگو کر کے اس غلط فہمی کا ازالہ کر کے چلے آؤ۔ ہم لوگ گمراہ کرنے کے لیے آئے، آپ سے لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ جو جنگ کرنے کے لیے آئے وہ احرام باندھ کے کبھی نہیں آیا کرتا، وہ اپنے ساتھ جناب والا احرام کا اہتمام کر کے کبھی نہیں آیا کرتا۔ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں، ہم تو فقط طواف کرنے کے لیے آئے، ہم تو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا نا اے عثمان غنی، تم آ گئے ہو، لہذا تم آنے کے بعد تمہارے لیے کعبۃ اللہ کے دروازے کھلے ہیں، تمہارے لیے مسجد حرام کا صحن حاضر ہے، مطاف حاضر ہے، صفا حاضر ہے، مروہ حاضر ہے، سنگ اسود بھی حاضر ہے، مقام ابراہیم حاضر ہے، اس کا طواف کرو، جتنا مرضی کرو، دل کھول کے کرو۔ کعبۃ اللہ کی دیوار کے اندر لگے ہوئے حجر اسود جنت کے پتھر کو ایک بار نہیں جتنی بار چومو گے تمہیں روکے گا کوئی نہیں۔ مقام ابراہیم پر نفل پڑھو، طواف کرو، صفا مروہ پہ دوڑ لگاؤ، جو کرنا چاہتے ہو، کوئی پابندی نہیں، مگر تمہارے نبی کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر حضرت عثمان غنی آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ عثمان غنی اگر یہاں پر طویل عرصہ بھی قیام پذیر رہے تو جب تک میرے آقا و مولا میرے آگے نہیں ہوں گے، عثمان غنی کبھی بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ عثمان غنی کبھی بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور ادھر حضرت عثمان غنی کے بارے میں صحابہ کرام رش کرنے لگے، واہ عثمان، تمہارا مقام و مرتبہ کہ ہمیں تو روک دیا گیا، تم کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرو گے، مقام ابراہیم پہ نفل بھی پڑھو گے، حجر اسود کے بوسے لے کر برکت حاصل کرو گے، صفا مروہ پر دوڑ بھی لگا لو گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، عثمان غنی کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، میرے بغیر وہ کبھی بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوں گے۔ آخرکار یہ افواہ پھیلا دی گئی، عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، میرے آقا نے نور نبوت سے دیکھ لیا، شہید نہیں کیا گیا۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ میرے صحابیوں، سارے چلے آئے، یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو۔ یا رسول اللہ کس بات پر اور کس کام پر بیعت کریں؟ فرمایا اس کام پر بیعت کرو کہ اگر کسی نے عثمان کا بال بھی ٹیڑھا کیا تو عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ ایک صحابی نے بیعت کی، دوسرے نے کی، تیسرے نے کی، سارے صحابہ بیعت کر چکے۔ اب حضرت عثمان غنی تو مکہ کے اندر تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ دیکھو یہ میں اللہ کے نبی کا ہاتھ اور یہ میرے عثمان غنی کا ہاتھ، میں اپنے ہاتھ کے اوپر اپنے ہاتھ سے عثمان غنی کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے اپنے دست نبوت کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ بس وہ دن اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے امام الانبیاء نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ یا یوں کہو کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ تصور کے اندر لاتے ہوئے بیعت فرمائی تو فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی اپنے اس ہاتھ کو اپنے سطر یعنی اپنی شرمگاہ تک نہیں جانے دیا۔ اس قدر شرم و حیا کے مالک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ہر صحابی کا دل و جان سے ادب و احترام کرتے ہیں، ہر صحابی کی عزت دل و جان سے کرتے ہیں، ہر صحابی کے نام کو ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں، ہر صحابی کے پاؤں کے جوتوں کی خاک کو ہم اپنے سر کا 100 مرتبہ تاج سمجھتے ہیں، مگر ہر صحابی کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، وہ الگ بات۔
کہ حضرت مولا کائنات کے بارے میں آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا غدیر خم کے مقام پر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، مولا کائنات کے ہاتھ کو پکڑا اوپر کر کے فرمانے لگے سنو جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ہمارا ایمان ہے ہم نے امام الانبیاء کو بھی اپنا مولا مانا اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کو بھی اپنا مولا مانا، مگر بعض لوگوں نے کہا وہ یوم غدیر وہ یوم عید ہے۔ ارے کس طرح عید ہے؟ اس واسطے عید ہے کہ اس دن امام الانبیاء نے مولا کائنات کو فرمایا تھا کہ اے علی جس کا میں مولا اس کا تو مولا، اور مولا کائنات کے ہاتھ کو اونچا کیا تھا، اس واسطے وہ دن ہمارے لیے عید ہے۔ تو پھر میں کہتا ہوں اس بیت رضوان والے دن کو بھی عید ہونا چاہیے، بلکہ یوم غدیر سے بڑی عید کا مرتبہ اس کو دیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس دن امام الانبیاء نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے دیا تھا، لہذا پھر اس دن کو بھی پھر عید رضوان کا نام دینا چاہیے۔